آدھی رات کا وقت تھا جب پورے گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن دعا کے کمرے کی کھڑکی سے اب بھی ہلکی سی روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹی اپنی درسی کتاب سامنے رکھے ہوئے تھی، مگر اس کی آنکھیں کتاب کے لفظوں پر جمنے کے بجائے موبائل کی اسکرین پر کسی تصویر کو گھور رہی تھیں۔ یہ شاہویر علی خان تھے، جن کی باروب شخصیت اور سنجیدہ چہرے نے دعا کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچا رکھی تھی۔ دعا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی انگلیوں سے موبائل کی اسکرین پر ان کے نقش تراشنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں کیسے وہ ان کی گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتی تھی، اور اب وہی شاہویر اس کے لیے ایک ناقابل رسائی خواب بن چکے تھے۔ اچانک باہر کالی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور دعا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آ چکے ہیں، وہی جن کے آنے سے اس کے گھر کا سکون اور اس کی اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جایا کرتی تھیں۔ اس نے جلدی سے لائٹ بند کی اور کمبل اوڑھ کر سونے کی اداکاری کرنے لگی، مگر اس کی سماعتیں اب بھی باہر ہوتی آہٹوں کا تعاقب کر رہی تھی۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دعا کو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جب اچانک دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ اس کی کزن زویا ہی ہوگی، جو چاچو کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی رازدار بھی تھی۔ دعا نے فوراً کمبل سر تک تان لیا اور سانسیں روک کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی تاکہ کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ زویا نے دروازہ دھکیلا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی شرارت سے مسکراتے ہوئے پکارا کہ دعا اٹھ جاؤ، دیکھو باہر کون آیا ہے، شاہویر بھائی پورے 5 سال بعد واپس لوٹے ہیں۔ زویا اس کے قریب آئی اور اس کے کمبل کو کھینچتے ہوئے چہک کر بولی کہ باہر آ جاؤ، ورنہ تمہیں یاد ہے نا بچپن میں وہ کتنا ڈانٹتے تھے، اب تو تم بڑی ہو گئی ہو لیکن ان کا روب آج بھی ویسا ہی ہے۔ دعا نے جھٹکے سے کمبل چہرے سے ہٹایا اور غصے سے بھری آنکھوں کے ساتھ زویا کو گھورتے ہوئے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں آنا، اور نہ ہی مجھے اس خڑوس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کیسے اس کی ہر بات پر ٹوکتے تھے، اور اب اتنے سالوں بعد ان کے آنے پر وہ ذرا بھی خوب پرجوش نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف اور ضد سر اٹھانے لگی تھی۔ زویا شرارت سے مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، جہاں گھر کے تمام افراد شاہویر کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ شاہویر علی خان، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا، سب کی باتوں کا جواب تو دے رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں اور راہداری کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ سب کے درمیان بیٹھا لاشعوری طور پر دعا کو مس کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اب تک وہ شور مچاتی ہوئی اس کے گلے لگنے کیوں نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہی چھوٹی سی 7-8 سال کی دعا کا عکس تھا، جو اس کے بیگ سے چاکلیٹس نکالنے کے لیے ادھم مچا دیا کرتی تھی، اور جس کی شرارتوں پر وہ ہمیشہ اسے سختی سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اب بھی ویسی ہی ضدی اور معصوم بچی ہوگی، جو اسے دیکھتے ہی اپنی فرمائشوں کی فہرست تھما دے گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ان 5 سالوں میں وقت کتنا بدل چکا ہے، اور وہ چھوٹی سی بچی اب ایک مغرور اور خوبرو دوشیزہ بن چکی ہے، جو اسے دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ تھامتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ سو گئی ہوگی، ورنہ ایسا ممکن نہیں کہ شاہویر آئے اور دعا اپنی موجودگی کا احساس نہ دلائے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور گھر کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے، مگر شاہویر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ اسے دعا کا سامنا اس طرح سامنے نہ آنا بری طرح کھٹک رہا تھا۔ وہ دبے قدموں راہداری سے ہوتا ہوا دعا کے کمرے کے سامنے رکا اور ایک پل کے لیے ہچکچانے کے بعد آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں گھپ اندھیرے میں صرف کھڑکی سے آتی چاندنی رقص کر رہی تھی۔ اس نے بیڈ کے قریب جا کر دیکھا، جہاں دعا کمبل میں لپٹی بالکل ساکن پڑی تھی۔ شاہویر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ سے سمجھ گیا تھا کہ وہ سونے کا محض ناٹک کر رہی ہے۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے ایک ہی جھٹکے سے دعا کے اوپر سے کمبل کھینچا اور رعب-دار آواز میں بولا کہ اٹھ جاؤ ڈرامے باز لڑکی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم جاگ رہی ہو اور مجھ سے اتنا بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو، کیا اب بھی تم ویسے ہی مجھ سے ڈرتی ہو؟ شاہویر کا خیال تھا کہ کمبل ہٹتے ہی وہی چھوٹی سی بکھرے بالوں والی بچی ہڑبڑا کر اٹھے گی، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں بیڈ پر پڑیں وہ وہی ساکت رہ گیا اور اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کے سامنے کوئی چھوٹی بچی نہیں بلکہ چاندنی میں نہائی ہوئی ایک بے حد ہی حسین اور جوان دوشیزہ تھی، جس کے چہرے کی معصومیت اب بلا کی کشش میں بدل چکی تھی۔ شاہویر کو اپنی ججا ٹھٹک کر رہ جانا پڑا،
کیونکہ وہ اس تبدیلی کے لیے ذرا برابر بھی تیار نہیں تھا۔ دعا نے جیسے ہی اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولیں اور شاہویر کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی کیونکہ وہ اس اچانک مٹ بھیڑ کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ صوفے کے کنارے سے ٹیک لگا کر پیچھے ہوئی اور کپکپاتی آواز میں بولی کہ آپ ایسے کیسے بلا اجازت میرے کمرے میں آ گئے؟ کیا آپ کو اب تمیز نہیں رہی؟ اسے یاد آیا کہ بچپن میں جب وہ ان کے کمرے میں بھاگ کر جاتی تھی تو وہ کتنی سختی سے اسے ڈانٹا کرتے تھے کہ بڑوں کے کمرے میں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہی جملے آج اس نے ان کے منہ پر مارے کہ اب آپ میرے کمرے میں کیوں بن بتائے چلے آئے ہیں؟ دعا تو غصے اور تکرار میں اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی کہ اچانک شاہویر جیسے کسی جادو کے زیر اثر آ چکا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا اور اس کے کانوں میں دعا کی آواز محض ایک مدھر موسیقی کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ منظر لہرایا جب 5 سال پہلے گھر والوں نے اس کی شادی کی بات دعا سے چھیڑی تھی اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی الہڑ بچی سے کبھی نکاح نہیں کرے گا جس کے ناک پر ہر وقت غصہ رہتا ہے۔ اسے آج شدت سے اس فیصلے پر افسوس ہونے لگا تھا کیونکہ اگر وہ اس وقت نکاح کی حامی بھر لیتا تو آج اس بے مثال حسن اور اس نوخیز دوشیزہ پر صرف اس کا حق ہوتا، مگر اب وہ صرف ایک اجنبی کی طرح اس کے کمرے میں کھڑا اس کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ دعا کو خاموش دیکھ کر اپنی پرانی عادت کے مطابق بولنا شروع ہو گئی اور شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اسے یاد دلانے لگی کہ آپ کو یاد ہے نا، جاتے ہوئے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ واپسی پر میرے لیے وہ بڑی والی باربی ڈال اور ڈھیر ساری چاکلیٹس لائیں گے۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں تو کیا ہوا، میرا ادھار تو ابھی باقی ہے نا۔ وہ اپنی مخصوص چلبلی آواز میں اسے بچپن کی فرمائشیں گنوا رہی تھی اور ساتھ ہی ہنس کر کہنے لگی کہ کہیں آپ وہاں جا کر میرا تحفہ کسی گوری میم کو تو نہیں دے آئے؟ ویسے بھی آپ کی یادداشت تو ہمیشہ سے ہی کمزور تھی، تبھی تو مجھے ڈانٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دعا تو اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی تھی اور ہنستے ہوئے کوئی فنی بات کر رہی تھی کہ تاکہ ماحول کی سنجیدگی کو کم کر سکے، مگر شاہویر جیسے کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا۔ اسے نہ تو باربی ڈال کی بات سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی وہ دعا کے طنز پر کوئی رد عمل دے پا رہا تھا۔ وہ تو بس مسلسل اس کے گلابی لبوں کی جنبش اور اس کی آنکھوں میں چمکتی شوخی کو دیکھ کر اس کے حسن کے سحر میں ہی کھویا ہوا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وقت نے اس کلی کو کتنا خوبصورت پھول بنا دیا ہے اور وہ بے اختیار اس کے معصوم چہرے کے ہر زاویے کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ شاہویر نے اپنی کیفیت کو سنبھالتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور جذباتی لہجے میں دعا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، میں تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں اور تحائف لایا ہوں کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ گی۔ ابھی شاباش آنکھیں بند کرو اور صبح کا انتظار کرو۔ اپنی پسندیدہ چیزوں اور تحائف کا نام سنتے ہی دعا کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک آ گئی اور وہ اپنی ساری ناراضگی اور ضد بھول کر بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ بے ساختہ چہکتے ہوئے بولی کہ کیا واقعی آپ اتنی ساری چیزیں لائے ہیں؟ مجھے ابھی دیکھنی ہے، میں ابھی آپ کے کمرے میں آ رہی ہوں۔ اسی جوش اور خوشی کے عالم میں اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر شاہویر کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی دی اور اسے زور سے اسے گلے لگا لیا۔ شاہویر اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور اس کا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ دعا کی والہانہ محبت اور اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے کے بالکل قریب دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ دعا کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت وہی تھم گیا ہو۔ شاہویر نے دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹنے چاہے مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اسے بس محسوس ہی کرتا رہا۔ جبکہ دعا اپنی ہی خوشی میں مگن تھی، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کے اس ایک عمل نے شاہویر کے دل کے اندر کتنے طوفان برپا کر دیے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دعا کی آنکھیں کھلی تو اسے رات والا منظر یاد آیا اور وہ خوشی سے اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری۔ اسے ان تحائف کا بے صبری سے انتظار تھا جن کا ذکر شاہویر نے رات کو کیا تھا۔ وہ بنا بالوں کی پرواہ کیے اور اپنے دوپٹے کو لاپرواہی سے کندھے پر ڈالے بھاگتی ہوئی شاہویر کے کمرے کے سامنے پہنچی اور بغیر دستک دیے دھڑا دھڑ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، جہاں شاہویر ابھی واش روم سے تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ دعا کو اچانک اپنے سامنے پا کر وہ رک گیا اور ایک گہری نظر اس کے بکھرے ہوئے سراپے پر ڈالی جس میں وہ کسی اجلی صبح کی طرح تازہ دم لگ رہی تھی۔
دعا نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں بیڈ پر اور صوفے پر پڑے بڑے برانڈڈ بیگز اور تحائف کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی ان پر چپٹی اور ایک ایک کر کے پیکنگ کھولنے لگی۔ شاہویر وہیں کھڑا خاموشی سے اس کی اس معصوم خوشی کو دیکھ رہا تھا، اور اسے احساس ہوا کہ دعا کی یہ بے ساختہ ہنسی اس کے پورے گھر کی رونق ہے۔ دعا نے ایک خوبصورت مخملی ڈبہ کھولا جس میں ایک قیمتی ہیرے کا کڑا چمک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ حیرت سے شاہویر کی طرف دیکھ کر بولی کہ کیا یہ واقعی میرے لیے ہے؟ آپ اتنے مہنگے تحفے کب سے لانے لگے ہیں؟ شاہویر اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا کہ تمہارے لیے تو یہ دنیا بھی کم ہے دعا، بس تم خوش رہا کرو کیونکہ تمہاری خوشی اب میری پہلی ترجیح ہے۔ دعا نے پہلی بار شاہویر کے لہجے میں وہ تپش محسوس کی جو اسے عام سے خاص ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ دعا کی انگلیاں تحائف کے ڈھیر میں ایک کھلے ہوئے سوٹ کیس کی طرف بڑھیں جہاں کپڑوں کے نیچے سے ایک تصویر کا کونا باہر جھانک رہا تھا۔ اس نے تجسس کے مارے اسے کھینچا تو سامنے ایک بے حد حسین اور ماڈرن سی لڑکی کی تصویر تھی جو شاہویر کے ساتھ کھڑی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شاہویر کا ہاتھ اس لڑکی کے کندھے پر تھا، اور دونوں کی قربت دیکھ کر دعا کے سینے میں جیسے کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ اس کے چہرے کی وہ معصوم سی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی، اور ایک عجیب سی کرواہٹ اس کے حلق میں اترنے لگی۔ شاہویر جو ابھی تک اسے پیار سے دیکھ رہا تھا، دعا کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا دعا؟ کیا تمہیں یہ کڑا پسند نہیں آیا یا کوئی اور چیز چاہیے؟ دعا نے جھٹکے سے وہ تصویر بیڈ پر پٹکی اور کسی زخمی شیرنی کی طرح شاہویر کو گھورتے ہوئے بولی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ یہ سب تحائف اپنی اسی گوری میم کو دے دیں جس کے ساتھ آپ وہاں اتنے خوش تھے۔ میرے پاس آنے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ شاہویر نے الجھن میں وہ تصویر اٹھائی اور اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ رقص کرنے لگی، کیونکہ وہ دعا کی آنکھوں میں صاف جھلکتی ہوئی جلن جیلسی کو پہچان چکا تھا۔ وہ دعا کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ دعا کو پیچھے سے دیوار سے لگنا پڑا۔ شاہویر نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ تو کیا میری دعا کو اب حسد ہونے لگا ہے؟ ویسے یہ صرف ایک بزنس پارٹنر ہے، لیکن تمہارا یہ غصہ مجھے بہت بھلا لگ رہا ہے۔ دعا نے اسے زور سے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر شاہویر کی مضبوط گرفت اور اس کی آنکھوں میں چھپی تپش نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاہویر اب اسے محض ایک بچی نہیں بلکہ ایک عورت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس اسے جتنا ڈرا رہا تھا اس سے کہیں زیادہ مسحور کر رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، اور پورا خاندان اکٹھا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ شاہویر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں مصروف تھا، جبکہ دعا بار بار چوری چھپے اسے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اب بھی وہ رات والی سرگوشی یاد آ کر بے چین کر رہی تھی۔ اچانک بڑے چاچو نے گلا صاف کیا اور توجہ کی سب کی طرف اپنی جانب مبذول کرتے ہوئے شاہویر سے مخاطب ہوئے کہ دیکھو شاہویر، اب تم واپس آ گئے ہو اور سیٹل بھی ہو، ہم سب کا خیال ہے کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے اور تمہارا نکاح دعا سے کر دینا چاہیے۔ ہم نے یہ رشتہ تمہارے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی دعا کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ امید بھری نظروں سے شاہویر کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ اب سب کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے گا۔ شاہویر نے ہاتھ روکا، پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر نہایت ہی سپاٹ اور سرد لہجے میں سب کے سامنے بولا کہ چاچو، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دعا میرے لیے محض ایک چھوٹی بچی ہے۔ میرا اس کے ساتھ شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی ایسی لڑکی کو اپنی جیون ساتھی بنا سکتا ہوں جس کی ابھی اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے الفاظ کسی تپتے ہوئے پگھلے لوہے کی طرح دعا کے کانوں میں پڑے، اور اس کے چہرے کی رنگت لمحوں میں فک ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے اسے اپنی ترجیح قرار دے رہا تھا وہ اب اسے سب کے سامنے رد کر رہا تھا۔ شاہویر نے پلیٹ پرے دھکیلی اور بغیر دعا کی طرف دیکھے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جبکہ دعا وہیں بیٹھی رہ گئی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کا مان اور اس کا دل ایک ساتھ کرچی کرچی ہو گئے ہوں، اور بھرے مجمع میں اسے اپنی تذلیل کا احساس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹی نہیں۔
بس اپنی انگلیاں مروڑتی رہی تاکہ کوئی اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت کا تماشا نہ بنا سکے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دعا ٹیرس کی منڈیر سے لگی ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھانے کی میز پر ہوئی اپنی تذلیل کی وجہ سے سرخ تھیں۔ اسی وقت باہر دبے قدموں اس کے قریب آیا اور ہمدردی بھرے لہجے میں بولا کہ دعا، میں نے یہ سب سن لیا ہے۔ شاہویر بھائی کو سب کے سامنے تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا، وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ باہر کی آواز میں چھپی مصنوعی محبت اور شاہویر کے خلاف زہر نے دعا کو مزید تلخ کر دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی پیچھے سے شاہویر کی دھاڑ سنائی دی جو تیش میں بھرا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دعا کا بازو پکڑا اور اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے بابر کو خون خوار نظروں سے گھورا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں اکیلے میں اس سے بات کرنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بابر تو سٹ پٹا کر وہاں سے کھسک گیا، لیکن دعا نے اپنا بازو پوری قوت سے شاہویر کی گرفت سے چھڑایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجی کہ آپ کو اب مجھ سے حکم چلانے کا کوئی حق نہیں ہے شاہویر علی خان، کیونکہ میں آپ کے لیے صرف ایک چھوٹی بچی ہوں جس کا آپ کی زندگی میں کوئی مقام نہیں۔ شاہویر اس کے اس اچانک بدلے ہوئے لہجے اور باغیانہ تیور پر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتا تھا وہ آج اسے اس کے اپنے ہی الفاظ کے تیر مارے گی۔ دعا اسے وہیں حیرت کے سمندر میں ڈوبا چھوڑ کر تیز قدموں سے اندر چلی گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی گونج شاہویر کے دل کے اندر تک محسوس ہوئی۔ اسے پہلی بار یہ خوف محسوس ہوا کہ شاید اس نے اپنی انا کی خاطر وہ ہیرا کھو دیا ہے جسے وہ اپنا سمجھ بیٹھا تھا۔ رات کی سیاہی ابھی گہری ہی ہوئی تھی کہ پورے گھر میں اچانک چیخو پکار مچ گئی۔ دعا کے والد کو دل کا شدید دورہ پڑا اور افراتفری کے اس عالم میں شاہویر ہی تھا جس نے سب کو سنبھالا اور ہسپتال منتقل کرنے کا انتظام کیا۔ جب ڈاکٹرز نے ان کی حالت تشویشناک بتائی تو شاہویر کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے اپنی سخت دلی پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے ایک بیمار باپ کی آخری خواہش کو اتنی بے رحمی سے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ تذبذب اور پشیمانی کی حالت میں دعا کو تسلی دینے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں سسکیوں کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ دعا جائے نماز پر بیٹھی سر سجود ہو کر اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے کندھوں پر گرا ہوا تھا اور اس کے گورے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے لرز رہے تھے۔ دعا کی اس بے بسی اور اس کے ٹوٹے ہوئے سراپے نے شاہویر کے اندر کی تمام انا اور اصولوں کو ایک ہی پل میں راکھ کر دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے دعا کا ہر آنسو اس کے اپنے دل پر گر رہا ہو۔ وہ ضبط نہ کر سکا اور آگے بڑھ کر دعا کے کانپتے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ دعا نے جیسے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ضبط کی تمام حدیں توڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی کہ شاہویر بھائی، میرے پاپا کو بچا لیں۔ شاہویر نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دعا محض اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس نے دعا کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں وعدہ کیا کہ وہ اپنے چاچو کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور اسی وقت سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ دعا سے نکاح کے لیے تیار ہے۔ اس کے اندر چھپے ہوئے وہ تمام جذبات جنہیں وہ برسوں سے دبائے بیٹھا تھا آج ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے تھے، اور اب وہ کسی قیامت پر دعا کو کسی بھی قیمت پر خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے اسی سرد راہداری میں جہاں ہر طرف اداسی کے سائے منڈلا رہے تھے، دعا کے والد کی آخری خواہش پر مختصر سے مجمع میں نکاح کی تقریب انجام پائی، اور دعا جو ابھی چند لمحے پہلے تک زندگی کی رنگینیوں سے بھرپور تھی ایک بوجھل دل کے ساتھ شاہویر علی خان کے نکاح میں آ گئی۔ شاہویر نے جب اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے دعا کا پورا وجود کانپ رہا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت ابھی اس پر ایک اور بہت بڑا وار کرنے والی ہے۔ نکاح کے چند گھنٹے بعد ہی جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی، دعا کے والد کی نبض نے جواب دے دیا اور ہسپتال کے اسی کمرے سے اٹھنے والی دلخراش چیخوں نے دعا کی کائنات کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ وہ جو اپنے باپ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی اب ان کے بے جان وجود سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی موم ہو جائے۔ شاہویر جو اب قانونی اور شرعی طور پر اس کا محافظ بن چکا تھا، اسے اس طرح ٹوٹتے دیکھ کر خود بھی اندر سے بکھر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دعا کو زبردستی اپنے حصار میں لیا تاکہ اسے اس صدمے سے نکال سکے،
مگر دعا کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی اور اب اس کا سب سے بڑا سہارا چھین چکا تھا۔ شاہویر نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اب اس کا ہر دکھ اور ہر آنسو شاہویر کی ذمہ داری ہے۔ مگر دعا کی آنکھوں میں پھیلا ہوا وہ خلا بتا رہا تھا کہ وہ اب وہ پرانی چلبلی دعا نہیں رہی، بلکہ ایک ہاری ہوئی روح بن چکی ہے۔ گھر کے در و دیوار پر سو کی چادر تنی ہوئی تھی اور ہر آنکھ پرنم تھی، مگر سب سے زیادہ برا حال دعا کا تھا، جس نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد سے جیسے زندگی سے ناتا ہی توڑ لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ساکت بیٹھی تھی۔ نہ اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کسی سے ایک لفظ بات کی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں سوج کر سرخ ہو گئی تھی۔ شاہویر جو اس وقت پورے گھر کی ہمت بنا ہوا تھا، جب دعا کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے اپنے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ وہ نہایت ہی آہستگی سے دعا کے قریب فرش پر بیٹھا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دعا جو اب تک پتھر کی مورت بنی اپنا سارا دکھ اپنے اندر دباتے بیٹھی تھی، جیسے ہی شاہویر کے لمس اور اس کی مخصوص خوشبو کو محسوس کیا، اس کا سارا ضبط ایک پل میں بہہ نکلا۔ وہ شاہویر کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر اس کی آغوش میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شاہویر نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا اور نہایت ہی شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ خاموشی سے دعا کے بالوں کو سہلاتا رہا تاکہ وہ اپنا سارا غبار نکال لے۔ اس وقت شاہویر کے دل میں دعا کے لیے وہ تڑپ جاگی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم لڑکی اب مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہے اور اسے اب دعا کا باپ بن کر بھی اسے سنبھالنا ہے۔ پورے گھر میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ ہر کمرے سے سسکیوں اور ماتم کی آوازیں آ رہی تھی، مگر دعا کے کمرے کا حال سب سے زیادہ دل خراش تھا۔ وہ تو کسی پاگل کی طرح اپنے بال نوچ رہی تھی، کبھی دیواروں سے سر ٹکاتی اور کبھی چیخ چیخ کر سب کو پکارتی کہ اسے اس کے پاپا کے پاس جانا ہے، اسے یہاں اکیلے نہیں چھوڑنا۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر کے بڑے بھی بے بس ہو چکے تھے۔ اسے سنبھالنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اس کا ذہنی دباؤ اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اسی کشمکش میں دعا کا جسم تپتے ہوئے انگارے کی طرح گرم ہونے لگا۔ اسے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے باپ کا نام پکار رہی تھی۔ شاہویر جو اب تک باہر مہمانوں کو سنبھال رہا تھا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور دعا کی یہ حالت دیکھی تو اس کا اپنا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس نے بڑھ کر زبردستی دعا کے تڑپتے ہوئے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں قید کیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ پوری رات دعا کو اپنے سینے سے لگا کر اسے تھپکیاں دیتا رہا، کبھی اس کی تپتی ہوئی پیشانی پر اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کی ٹھنڈی پڑتی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں کی گرمائش سے تپانے کی کوشش کرتا۔ اس کی آنکھوں سے بھی ضبط کے آنسو چھلک کر دعا کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اس کے کان میں سرگوشی کرتا کہ دعا، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، خود کو سنبھالو میرے لیے۔ شاہویر کا لمس اور اس کی پناہ دعا کے لیے ایک مرہم کی طرح ثابت ہو رہی تھی۔ وہ بے ہوشی میں بھی اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مگر شاہویر نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب وہ دعا کا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ گھر میں رخصتی کی تیاریاں خاموشی سے جاری تھیں، مگر دعا کا وجود جیسے کسی اندیکھے خوف کے سائے میں گھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت سہمی سہمی سی رہتی اور اس کی آنکھوں میں چھپی دہشت کسی گہرے راز کا پتہ دیتی تھی۔ ایک آدھی رات کا وقت تھا جب پورے گھر پر خاموشی طاری تھی کہ اچانک دعا کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ ابھری جس نے سب کی نیندیں اڑا دیں۔ دعا بدحواسی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ شاہویر جو پہلے ہی دعا کی بدلتی حالت پر فکر مند تھا، فوراً اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دعا کسی لکڑی کی طرح سخت ہو رہی تھی۔ شاہویر کو شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کوئی ایسا چہرہ چھپا ہے جو دعا کو ذہنی اذیت دے رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سب کی نظروں میں معتبر ہے مگر تنہائی میں دعا کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ شاہویر نے اسے بازو سے تھام کر جھنجھوڑا اور بے چین لہجے میں بولا کہ دعا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔
تم اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ کوئی ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے؟ مگر دعا نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے اس کی قمیص کو بھینچ لیا اور نظریں جھکا کر سسکتے ہوئے بولی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں ٹھیک ہوں۔ شاہویر کی تیز نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو پڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ دعا کچھ چھپا رہی ہے، مگر اس کی ضد کے آگے وہ بے بس تھا۔ اسی رات جب شاہویر اسے واپس اس کے بستر تک چھوڑنے لگا تو دعا نے اچانک مڑ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور بے پناہ ڈر تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی کہ شاہویر بھائی، مجھے ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں رخصت کر کے لے جائیں۔ مجھے یہاں اس کمرے میں بہت ڈر لگتا ہے، میں اب یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ شاہویر کے لیے یہ مطالبہ غیر متوقع تھا، لیکن دعا کی آنکھوں میں چھپی موت جیسی خاموشی نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ اگر وہ اسے یہاں سے نہیں لے کے گیا تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اس نے خاموشی سے دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے یہ خاموش پیغام دیا کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا محافظ بیدار ہو چکا ہے۔ گھر والوں نے دعا کی بگڑتی حالت اور اس کے شدید اصرار کو دیکھتے ہوئے مشورہ کیا اور اگلے ہی دن سادگی کے ساتھ رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی تاکہ وہ شاہویر کے زیر سایہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ جب شاہویر کی ماں اسے دلہن کے لباس میں ملبوس کر کے اوپر والے کمرے میں چھوڑ کر آئیں تو دعا کا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح زرد تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت رقص کر رہی تھی۔ ابھی سب گھر والے نیچے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے اور شاہویر بھی اپنی ماں سے دعا کی خیریت دریافت کر رہا تھا کہ اچانک اوپر کی منزل سے کسی چیز کے ٹوٹنے اور دعا کی ایک ہلک پھاڑ چیخ نے پورے گھر کو لرزا کر رکھ دیا۔ شاہویر کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کسی پاگل کی طرح سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا اور جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ زور سے دھکیلا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کمرے کے درمیان میں دعا بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سفید عروسی لباس پر سرخ لہو کے دھبے تیزی سے پھیل رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں کانچ کا ایک تیز ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنی ہی کلائی کاٹ کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ شاہویر نے دیوانہ وار اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ لرزتی آواز میں اسے پکارنے لگا کہ دعا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہی ہو؟ اسے پہلی بار اس خوفناک حقیقت کا احساس ہوا کہ وہ دشمن جتنا خطرناک ہے، دعا اسے کہیں زیادہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے کہ وہ اب اس کی زندگی سے ہاتھ دھونے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ شاہویر نے اپنے ہاتھ سے اس کا زخم دبایا اور چیخ کر سب کو مدد کے لیے بلانے لگا۔ اس کے دل میں اب اس گمنام دشمن کے لیے وہ آگ لگی تھی جو سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے والی تھی۔ شاہویر کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح دعا کو جھنجھوڑنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا لہو سے تر ہاتھ اٹھایا اور اس کی زخمی کلائی پر بار بار اپنے لب رکھنے لگا، جیسے اپنے لمس سے اس کی زندگی واپس لانا چاہتا ہو۔ اس کے آنسو دعا کے بے جان چہرے پر گر رہے تھے اور وہ تھاڑے مار مار کر اسے پکار رہا تھا، دعا میری جان، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز بات کرو مجھ سے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ مسلسل اس سے سوال کر رہا تھا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دعا کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی لمبی پلکیں ساکت تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کسی گہری کھائی میں اترتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بہت مشکل سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ شاہویر کا چہرہ اسے دھندلا سا نظر آیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ مکمل طور پر شاہویر کے بازوؤں میں بے جان ہو گئی۔ شاہویر نے اسے دیوانہ وار اپنے سینے سے بھینچ لیا اور چیخ کر گھر والوں کو بلانے لگا، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، میری دعا کو بچاؤ۔ اس وقت شاہویر کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر دعا کو کچھ ہوا تو وہ خود بھی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ اس کی ٹھنڈی ہوتی ہتھیلیوں کو چوم رہا تھا اور مسلسل اسے پکار رہا تھا، مگر دعا خاموش تھی، جیسے وہ اس ظالم دنیا سے تک کر اب کہیں دور جا رہی ہو۔ ہسپتال کی اس سرد اور سفید کمرے میں وقت جیسے تھم چکا تھا، جہاں چاروں طرف صرف مشینوں کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی اور فضا میں جراثیم کش ادویات کی بو رچی ہوئی تھی۔ شاہویر کی حالت اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی۔ وہ گھٹنوں سے آپریٹنگ تھیٹر کے باہر سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ جب ڈاکٹر باہر نکلے تو ان کے چہرے کی سنجیدگی نے شاہویر کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔
انہوں نے بتایا کہ دعا کی حالت بہت نازک ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور اس نے زندگی سے جیسے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی سیریس کنڈیشن کا سن کر شاہویر کو محسوس ہوا جیسے اس کا اپنا سانس اکھڑ رہا ہو۔ وہ کئی گھنٹے وہیں ہسپتال کے فرش پر بیٹھا رہا، خاموشی سے اپنی دعا کے لیے گڑ گڑا کر زندگی مانگتا رہا، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر ڈاکٹر نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب شاہویر نے دعا کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ روشنیاں مدھم تھیں اور سفید بستر پر دعا کسی بے جان سی گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی۔ شاہویر نے نہایت ہی آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب کرسی کھینچی اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اسے یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ اب وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ کافی دیر بعد جب دعا کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے بوجھل آنکھیں کھولی تو سامنے شاہویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی وحشت اور بے بسی امڑ آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شاہویر کے چہرے کو دیکھا اور پھر جیسے ہی اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو، وہ ایک جھرجھری لے کر اٹھی اور پوری قوت سے شاہویر کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کے زخمی بازو کی تکلیف اس کے دل کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ شاہویر کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر اس کے وجود میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہویر نے بھی اسے دیوانہ وار اپنے حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے اس قدر بھینچ لیا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ دعا کے لبوں سے دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں اور وہ بار بار ہانپتے ہوئے شاہویر کے سینے میں اپنا سر مار رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا خوف اسے اب بھی تعقب کر رہا ہو۔ شاہویر نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور نہایت ہی رقت آمیز آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی کہ دعا، میری جان، میں یہاں ہوں، تمہارے پاس ہوں، اب تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا، تم بس مجھ سے لپٹی رہو، میں اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ شاہویر کا لمس محسوس کر کے دعا کے اندر کا سارا لاوا بہہ نکلا اور وہ اس کی آغوش میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ شاہویر مسلسل اس کے سر پر بوسے دے کر اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کا محافظ اب جاگ رہا ہے اور وہ ہر اس ہاتھ کو کاٹ دے گا جو دعا کی طرف بڑھے گا۔ ہسپتال کے اس نیم تاریک کمرے میں جہاں صرف دعا کے رونے کی سسکیاں اور شاہویر کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، فضا ایک دم بوجھل ہو گئی۔ دعا نے شاہویر کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں اس قدر سختی سے بھینچ رکھا تھا کہ جیسے اگر اس نے ذرا سی بھی گرفت ڈھیلی کی تو کوئی اسے دوبارہ اندھیروں میں کھینچ لے گا۔ شاہویر نے اسے بیڈ پر دوبارہ لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا تاکہ اسے پرسکون کر سکے۔ دعا کی آنکھیں ابھی بند تھیں مگر اس کا وجود مسلسل لرز رہا تھا۔ بخار کی تپش اور ذہنی صدمے نے اسے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں دھکیل دیا تھا۔ اچانک وہ بھزیانی کیفیت میں بڑبڑانے لگی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس نے ایک جھرجھری لی جیسے خواب میں بھی وہی وحشت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ شاہویر نے جھک کر اس کے کان کے پاس ہی اپنا چہرہ کیا۔ دعا دعا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی جو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھی اپنی بربادی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہ بہت برا ہے شاہویر بھائی، وہ مجھے کہتا تھا کہ پاپا مر گئے تو اب میرا کوئی نہیں، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ دعا کے ان الفاظ نے شاہویر کے وجود میں جیسے آگ لگا دی، اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دعا مسلسل بول رہی تھی، آپ کی کزن شہریار، وہ جب بھی مجھے اکیلا دیکھتا وہ درندہ بن جاتا، اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے شاہویر بھائی، وہ کہتا تھا کہ نکاح کے بعد بھی وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ شاہویر کا پورا جسم غصے سے کانپنے لگا، اسے یاد آیا کہ شہریار خالہ کا بیٹا ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر کیسے دعا کے گرد منڈلاتا رہتا تھا اور وہ اسے محض ایک بھائی کی فکر سمجھتا تھا رہتا۔ اسے اپنی نادانی پر شدید غصہ آیا کہ اس نے ایک درندے کو اپنے ہی گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ دعا نے اچانک اپنی بوجھل پلکیں کھولیں اور شاہویر کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اس کی آنکھوں میں موت جیسی وحشت اور التجا تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ پلیز مجھے اس درندے کے حوالے مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی شاہویر۔ میں نے اسی لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی کہ میں اب آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شاہویر نے تڑپ کر اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر والہانہ بوسہ دیتے ہوئے نہایت ہی گرجدار مگر پرعزم آواز میں بولا،
دعا میری طرف دیکھو میری جان، آج کے بعد کوئی شیطان تمہارے سائے کو بھی نہیں چھو سکے گا۔ میں اس شہریار کی بوٹیاں کر دوں گا جس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت کی۔ تم اب شاہویر علی خان کی عزت ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ شاہویر کا لہو کھول رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہسپتال سے نکلتے ہی پہلا حساب اس درندے سے، اس بے باک حرکت کا کرے گا جس نے اس کی معصوم کلی کو مرجھانے پر مجبور کر دیا۔ دعا نے شاہویر کے سینے کی مضبوط ڈھال محسوس کی تو اس کا لرزنا آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، مگر شاہویر کی آنکھوں میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ بتا رہی تھی کہ اب اس خاندان میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں انتقام کی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شاہویر کا لہجہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی ہوئی تھی کہ پورے سفید پڑ گئی تھیں۔ دعا، جو اب اس کے سامنے سینے سے لگی بھی اسی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، اب بھی وقفے وقفے سے سسکیاں بھر رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اب محفوظ ہے۔ شاہویر نے نہایت ہی نرمی سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، دعا، تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ کیا تمہیں اپنے شاہویر پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اس درندے کا سر کچل دے گا؟ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ دعا نے لرزتے لبوں کے ساتھ جواب دیا، وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ آپ کو مار دے گا۔ وہ بہت خطرناک ہے شاہویر بھائی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میرا مر جانا ہی بہتر ہے تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے اور میری عزت بھی محفوظ رہے۔ دعا کی اس معصومیت اور قربانی نے شاہویر کے دل پر آری چلا دی۔ اسے اپنی اس انا پر تا حشر افسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے دعا کو چھوٹی بچی کہہ کر خود سے دور کیا اور اسے اس درندے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس نے دعا کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور نہایت ہی شفاف لہجے میں بولا، اب تم دیکھنا کہ شاہویر علی خان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس نے تمہاری آنسوں کی قیمت اپنی زندگی سے چکانی ہوگی۔ ابھی وہ دونوں اسی کیفیت میں تھے کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی شہریار، خالہ کا بیٹا، ہمدردی کا لبادہ اوڑھے، ہاتھوں میں پھول لے کر ٹوکری لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسی مصنوعی فکر تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ وہ بڑے ہی پیار سے بولا، شاہویر بھائی، کیسی ہے اب ہماری دعا؟ میں تو سن کر پاگل ہی ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ شہریار کی آواز سنتے ہی دعا کے پورے وجود میں ایک خوفناک جھرجھری دوڑی اور اس نے ہراساں ہو کر اپنا چہرہ شاہویر کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی گرفت شاہویر کی قمیص پر مزید سخت ہو گئی۔ شاہویر نے دعا کی اس دہشت کو محسوس کیا اور اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ساکت بیٹھا رہا مگر اس کی نظر شہریار پر ایسی جمی تھی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ شہریار جب بیٹھ کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ دعا کے سر پر رکھنے کے لیے بڑھایا تو شاہویر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی ہوا میں ہی دبوچ لی۔ شاہویر کی گرفت اتنی مضبوطی کہ شہریار کے منہ سے ایک کرا نکل گئی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ شاہویر نے نہایت ہی دھیمے مگر زہریلے لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، شہریار، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری عزت پر ہاتھ ڈالو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ تمہیں لگا تھا کہ یہ بچی ڈر کر خاموش رہے گی؟ شہریار نے گھبرا کر مکرنے کی کوشش کی، بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اسے اپنی بہن مانتا ہوں۔ شاہویر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی اور شہریار اچھل کر دور جا گرا۔ شاہویر شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اس پر جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے جا مارا۔ بہن مانتا ہے؟ کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی؟ آج اگر ڈاکٹرز نے منع نہ کیا ہوتا تو میں تیری لاش اسی ہسپتال سے نکالتا۔ شاہویر نے اسے وحشیانہ طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے منہ پر پیتر میں مکے برسا رہا تھا اور شہریار خون میں لت پت ہو کر معافی مانگ رہا تھا۔ دعا بیڈ پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا اطمینان تھا کیونکہ آج اسے پہلی بار اپنی ڈھال، اپنے شوہر کی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ شاہویر نے اسے ادموا کر کے زمین پر پٹکا اور گرج کر بولا، نکل جا یہاں سے اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تیرے خون سے رنگ جائے، اور یاد رکھنا اگر دوبارہ کبھی دعا کے سائے کے قریب ہی نظر آئے تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ شہریار رینگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ شاہویر ہانپتا ہوا واپس دعا کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے مگر اس کا دل اب سکون میں تھا۔ اس نے دعا کو دوبارہ اپنے گلے سے لگایا اور اسے یہ احساس دلایا کہ اب اس کے خوف کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے۔ ہسپتال سے گھر واپسی کے بعد شاہویر نے سب کے سامنے شہریار کی اصلیت کا وہ پردہ چاک کیا کہ خاندان بھر میں تھو تھو ہو گئی اور اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا
دیا گیا۔ شاہویر نے دعا کا ہاتھ تھام کر سب کو بتا دیا کہ اب دعا اس کی زندگی کا مرکز ہے اور جو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ شاہویر کی دشمنی مول لے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہویر کی بے پناہ محبت اور توجہ نے دعا کے زخموں پر مرہم رکھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی اسی پرانی چلبلی حالت میں واپس آنے لگی، مگر اب اس کی آنکھوں میں بچپنے کی جگہ شاہویر کے لیے ایک گہری عقیدت اور محبت تھی۔ رخصتی کے چند ماہ بعد ایک پرسکون اور معطر رات تھی جب کمرہ گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دعا بلکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جبکہ شاہویر نے دبے قدم آ کر اسے پیچھے سے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ دعا کا پورا وجود ایک دم لرزا مگر شاہویر کے مانوس لمس نے اسے سکون بخشا۔ شاہویر نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور نہایت ہی مدھم آواز میں بولا، دعا، کیا اب بھی تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں اکیلا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ دعا نے مڑ کر شاہویر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اور صرف اس کے لیے دیوانگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ شاہویر کے گلے میں ڈالی اور مسکرا کر بولی، اب تو ڈر کو بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے شاہویر، کیونکہ آپ میری ڈھال بن کر میرے ساتھ ہیں۔ شاہویر نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے اور قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے نہایت ہی والہانہ انداز میں دعا کی پیشانی، پھر آنکھوں اور آخر میں اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی۔ اس رات ان کے درمیان تمام دوریاں، تمام خوف اور تمام تلخیاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ شاہویر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک پہنچایا جہاں ان کے ازدواجی تعلق کا ایک ایسا خوبصورت اور پاکیزہ آغاز ہوا جس میں صرف اعتبار، تسکین اور بے پناہ محبت تھی۔ دعا نے خود کو مکمل طور پر شاہویر کے حوالے کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہ پناہ گاہ ہے جہاں اسے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دعا شاہویر کے سینے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی اور شاہویر اسے سوتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کیونکہ اسے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع مل چکی تھی۔ ان کی کہانی جو دکھ اور تکلیف سے شروع ہوئی تھی اب ایک لازوال محبت اور دائمی خوشی پر ختم ہوئی جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں مکمل ہو چکے تھے۔